صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا ہے مسجد نبوی سے 313 کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا ہے، جو نئے اسلام لے کر آئے تھے، جنہوں نے نیا کلمہ پڑھا تھا۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جن کے پاس پہننے کے لیے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا موجود نہیں تھا۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جن کے ایک پاؤں میں چپل تھی، دوسرے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں۔ یہ 313 کا لشکر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا ہے، انہوں نے بہت مشقت اٹھائی ہے، بہت پریشانی اٹھائی ہے، بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت پریشانیاں دیکھی ہیں۔ اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دیا، اپنی اولاد چھوڑ دی، یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سب چیز چھوڑ دی۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیری انور کی زیارت کی تھی، سب چیز اس لیے چھوڑ دی۔ ایمان کے مضبوط تھے، ایمان مضبوط تھا، کلمہ جو پڑھا تھا وہ کلمے کا حق ادا کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو مسجد نبوی سے چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر۔ جب یہاں سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ گئے ہیں تو یہاں سے جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، جنگ کی نیت سے غزوہ بدر کے لیے گئے نہیں۔ ابو سفیان کا قافلہ روکنا تھا۔ ابو سفیان بعد میں اسلام لے کر آتے ہیں، پہلے مسلمان نہیں ہوتے، ابو جہل کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ابو سفیان شام سے مال و غنیمت کی بہت بڑی تجارت کر کر بدر سے مکہ مکرمہ جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، مشورہ طے پاتا ہے۔ یہ 313 کا لشکر پھر تیار ہو کر مسجد نبوی سے چلتا ہے۔ حاجی صاحب ہماری مدینہ کے اندر 4 سے 5 چھوٹی چھوٹی زیارات ہیں، انشاءاللہ یہ کرواتے ہوئے آپ کو غزوہ بدر لے کر جاتے ہیں۔ تھوڑی سی آگے جائیں گے آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی ہی طرف روڈ کے کنارے کالے پتھر سے بنی ایک بلڈنگ نظر آئے گی۔ اس بلڈنگ کا نام ترکی اسٹیشن ہے، اس بلڈنگ کا نام ترکی اسٹیشن ہے، ترکی میوزیم ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے وقت کی چیزیں یہاں محفوظ کر رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی حاجی صاحب آنا چاہے حرم کے 309 نمبر گیٹ سے آپ لوگ ترکی اسٹیشن پر تشریف لا سکتے ہو، ترکی اسٹیشن پر تشریف لا سکتے ہو۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے لے کر رات 12 بجے تک ترکی اسٹیشن کھلا ہوتا ہے بھیا۔ یہ آپ لوگوں کے سیدھے یہ آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ روڈ کے کنارے جو کالے پتھروں سے بنی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ترکی اسٹیشن ہے، ترکی میوزیم ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے وقت کی چیزیں یہاں محفوظ کر رکھی ہوئی ہیں۔ جو حاجی صاحب آنا چاہے عصر کی نماز کے بعد ترکی اسٹیشن کھلتا ہے، تشریف لا سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی چیزیں بھی ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے وقت کی چیزیں بھی یہاں محفوظ کر رکھی ہیں۔ اسی کے ساتھ تھوڑی سی آگے جائیں گے، کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ یہ بیر سکیہ کا کنواں ہے، 3 گنبد بنے ہوئے ہیں کریم کلر کے، یہ بیر سکیہ کا کنواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام بیر سکیہ کے کنویں پر کیا۔ مدینہ منورہ سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر بیر سکیہ کا کنواں تھا جب غزوہ بدر گئے ہیں۔ یہ بالکل ایسے اب آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ بیر سکیہ کا کنواں ہے، 3 گنبد بنے ہوئے ہیں کریم کلر کے، یہ بیر سکیہ کا کنواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ ایک روایت میں ظہر کی آتی ہے، دوسری روایت میں عصر کی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر سکیہ کے کنویں سے پانی نوش فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پانی پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر سکیہ کے کنویں سے وضو فرمایا۔ یہ کالی باؤنڈری کے اندر جتنی جو آپ لوگوں کو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام ہے۔ یہ پراپرٹی ترکی اسٹیشن کی جتنی جو جگہ جہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آج بھی سعودیہ گورنمنٹ کے پاس جو کاغذات ہیں وہ سعد بن ابی وقاص کے ہیں، سعد بن
ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی یہ پراپرٹی ہے، ملکیت ہے. یہ بھی ترکی ایسوسیشن کے اندر کاغذات موجود پڑے ہیں. گورنمنٹ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی نشانی ہے وہ بالکل محفوظ کر رکھا ہوا ہے. جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ترکی ایسوسیشن کے اندر کون سی چیزیں محفوظ کر رکھی ہیں. تھوڑی سی آگے جائیں گے آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ کی طرف ایک کریم کلر کی مسجد نظر آئے گی. اس مسجد کا نام ہے مسجد میناراتین. مسجد میناراتین، جہاں الفاظ تین آئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہوتی ہے. یہ مسجد میناراتین ہے. جیسے ہماری گاڑی اندر ہوگی یہ روڈ کے کنارے مسجد میناراتین ہے. یہ بھی ہر نماز کے ٹائم پر کھلتے. کوئی بھی آنا چاہے حرم کے 309 نمبر گیٹ سے آپ لوگ تشریف لا سکتے ہو کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے. تھوڑی سی آگے جائیں گے کچی مٹی سے بنا ہوا گھر نظر آئے گا آپ لوگوں کو. کالے پتھروں سے بنا ہوا گھر نظر آئے گا. وہ زین العابدین رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کا گھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا گھر. حاجی صاحب یہ جو آپ لوگوں کو کچی مٹی سے بنا ہوا جو گھر نظر آ رہا ہے یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا گھر زین العابدین رضی اللہ عنہ کا گھر. اسی کے ساتھ زمین پر دیکھیں گے لوہے کی چادر لگائی ہوئی ہیں. یہ کنواں ہے، یہاں سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پانی بھر کر مدینہ منورہ میں لے کر جایا کرتے تھے. چلیں آئی صاحب سب لوگ ایک مرتبہ درود کا ذکر کر لیں. ہاں جی